گرانے اور بچانے کے لیے جاری کوششوں، رابطوں، ملاقاتوں اور روز بروز بڑھتے سیاسی درجہ حرارت کا سازشی ٹولے کو شکست ہوگی، اپوزیشن کی پریشانی دن بدن بڑھے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کو یقین، پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایم کیو ایم بھی جلد حکومت کے ساتھ ہوگی۔ سیاسی کمیٹی کی اہم بیٹھک کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ سیاسی کمیٹی نے اتحادیوں سے رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومتی وفد کی ایم کیو ایم سے ملاقات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفد ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو وزیر اعظم کا اہم پیغام پہنچ جائے گا۔ اسی پر ڈیٹیلز جانیں گے ہمارے نمائندے کاشف رفیق ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ کاشف رفیق، اہم بڑے فیصلے دیکھنے میں آ رہے ہیں، کیا توقع کی جا رہی ہے ملاقات میں؟ جی بالکل، سیاسی صورتحال لمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ گفتگو جاری رکھی جائے گی۔ حکومت کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس پہنچا ہے اور ایم کیو ایم کے مطالبات کے حوالے سے وہ جواب دے گا، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد امیدوار اسپیکر صوبائی اسمبلی پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں اور منحرف نون لیگ کے اراکین میں صوبائی اسمبلی کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اشرف انصاری اب تک یہاں پہنچ چکے ہیں۔ بنیادی طور پہ آج طے ہوگا کہ وفاق کی عدم اعتماد کیسے ناکام بنائی جائے گی اور اس کے بعد ہی وزارت اعلیٰ کی طرف رخ کیا جائے گا۔ تاہم جب تک ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے جب تک وزارت عظمیٰ عدم اعتماد کی تحریک ناکام نہیں ہوتی اس وقت تک وزارت اعلیٰ کا استعفیٰ منظور نہیں کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ کاشف رفیق ڈیٹیلز کے لیے۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک اور بڑی بیٹھک لگ گئی۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد چودھری پرویز الہی اپنے صاحبزادے مونس الہی کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ دونوں کی وزیر اعظم عمران خان سے اہم ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، پنجاب اور وفاق میں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک اور بڑی بیٹھک لگ گئی ہے۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد چودھری پرویز الہی اپنے صاحبزادے مونس الہی کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور دونوں کی وزیر اعظم عمران خان سے اہم ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ پنڈی والے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پنڈی والوں نے اگر نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تو اچھی بات ہے، عوام ہر چیز پنڈی پر ڈال دیں تو یہ اچھی بات نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس میں ان کا کیا کہنا تھا، سنواتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں کاف لیگ نے کل ایک بہت اچھا قدم کیا ہے، شجاعت بڑے بھائیوں جیسا ہے۔ شجاعت نے جو رات کو بیان بھی دیا وہ بھی بہت ہی جاندار بیان ہے۔ جیت ہار تو دیکھیں سیاست میں ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ قوم آج عمران خان کے ساتھ ہے اور اس جلسے نے ثابت کیا ہے سیاست میں بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آخری بال تک عمران خان کھیلے گا، مقابلہ کرے گا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح میری خواہش ہے اور میری دعا ہے ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ آئے اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ عثمان بزدار راؤ چودھری پرویز الہی ان وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کے بعد ملک کی سیاسی فضا میں ایک نئی ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کے اراکین حکومتی فیصلے کی حمایت کریں گے یا مخالفت؟ فیصلہ آج دونوں گروپس کے اجلاسوں میں ہو جائے گا۔ دوسری جانب نون لیگ کے منحرف ارکان نے پرویز الہی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ترین گروپ کی جانب سے چودھری پرویز الہی کی حمایت کا قوی امکان ہے۔ حتمی فیصلہ جہانگیر ترین سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ وفاق کے ساتھ ساتھ تخت لاہور کی جنگ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا ترین گروپ کے اون چودھری سے رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹا کر مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ حکومت کا ساتھ دینے کی بھی اپیل سامنے آئی ہے، جبکہ پرویز الہی کا علیم خان گروپ کے میاں خالد محمود سے رابطہ ہوا ہے اور ساتھ دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید عباس حیدر اون چودھری کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی عباس حیدر۔
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے استعفے کے بعد پنجاب میں سیاسی پارا ہائی ہو گیا ہے، اور خاص طور پر جو توجہ کا مرکز ہے وہ ایک تو پرویز الہی ہیں اور دوسرا علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ پرویز الہی نے حکومت کی حمایت کی ہے اور خاص طور پر حکومت کی جانب سے پرویز الہی کو نامزد کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، اس حوالے سے اب پرویز الہی نے بھی اپنی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ سیاسی رابطے شروع کر دیے ہیں۔ خاص طور پر مونس الہی نے اون چودھری سے رابطہ کیا اور ان سے حمایت کی اپیل کی اور یہ کہا کہ جو ایوان ہے وہاں پر پہنچ کر وہ چودھری پرویز الہی پر جو ہے وہ ووٹ ڈالیں۔ اور دوسری طرف اگر بات کریں تو سیاسی طور پر اگر نون لیگ ہے، انہوں نے بھی جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ سے جو ہے وہ رابطے شروع کیے ہیں، اور یہ پہلے بھی رابطے چلتے رہے اور اب دوبارہ جو ہے وہ رابطہ کیا گیا ہے۔ جو نون لیگ کے ذرائع ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ علیم خان کی طرف سے جو ہے وہ صاف الفاظ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، عمران خان جسے بھی سپورٹ کریں گے اس کے خلاف جو ہے وہ علیم خان گروپ ووٹ ڈالے گا۔ اس حوالے سے نون لیگ نے کچھ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید عباس حیدر، آپ ہمیں تفصیلات سے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب میں قائد ایوان کے لیے نامزدگی کے بعد مسلم لیگ خاف کے رہنما چودھری پرویز الہی کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ وزارت اعلیٰ کے منصب کی خاطر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پرویز الہی تحریک انصاف کے ناراض ارکان سے رابطہ کریں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاف لیگ کی جانب سے مسلم لیگ نون کے متعدد ارکان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت کے 6 روز باقی ہیں۔ ہم نے منحرف گروپ کے بغیر اپنے 172 ووٹ پورے کر لیے ہیں۔ قومی اسمبلی میں طارق بشیر چیمہ سمیت قاف لیگ کے 3 ارکان کے ووٹ ہمیں ملیں گے۔ چودھری پرویز الہی کے کہنے پر عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ پی ٹی آئی میں بزدار گروپ بھی سامنے آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے بڑے دعوے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ضرورت پڑی تو شاہ محمود قریشی کے قریبی رشتہ دار بھی ہمیں ووٹ دیں گے۔ متحدہ اپوزیشن نے اس کے علاوہ بھی ہم نے 172 ووٹ جو ہے وہ پورے کر لیے۔ 3 ووٹ پی ایم ایل کیو کے ان کے پارلیمانی لیڈر طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ 1+2 تو یہ 172 کا ہنسا جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں ان کو شاید شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیو لیگ کے ووٹ اس لیے ہمیں ملیں گے کہ باقاعدہ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس میں مونس الہی صاحب وہاں پہ موجود تھے، تو چودھری مونس الہی نے اس ملاقات میں جب کہ ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ وزارت اعلیٰ سے نیچے آ جائیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ کے 10 ووٹ ہیں، ہمارے 165 ووٹ ہیں، تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ چودھری مونس الہی نے کہا کہ جی دیکھیں اگر آپ ہمیں چیف منسٹرشپ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم خاموش ہوں۔ چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پتہ چلتے ہی یہ اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس لیے آپ صبح ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بزدار کے خلاف جمع کروا دیں۔ میں یہ بات واضح کر دوں کہ چودھری صاحب پی ٹی آئی آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتی۔ پی ٹی آئی کے پاس وزیر اعلیٰ کا ووٹ ہے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ تو لیر ہو چکی ہے پنجاب میں۔ وہاں پہ علیم خان گروپ ہے، وہاں پہ ترین گروپ ہے، ان کے پاس بھی 10-12 لوگ ہیں۔ ایک کل کا نیا گروپ جو ہے اس نے جنم لے لیا، وہ ہے بزدار گروپ۔ فواد چودھری صاحب اب کتنے بڑے جو ہے وہ ان کی ٹیم کے نیگوشیٹر ہیں۔ ان کے بھائی جو ہے یہ اپنے بھائی سے تردید کروا دیں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ کی یقین دہانی کروائی ہے کہ نہیں کروائی۔ شاہ محمود قریشی صاحب ان کے گھر سے ہمیں اگر 1 ووٹ کی ضرورت ہو تو ان کے گھر سے بھی ہمیں ووٹ ملے گا، جو قریب تر ان کا عزیز ہے۔ ملک و قوم اور پارٹی کے مفاد میں وزیر اعظم عمران خان کو استعفیٰ پیش کیا۔ وزارت اعلیٰ کا منصب وزیر اعظم اور عوام کی امانت ہے، استعفے کی منظوری کے بعد وزارت اعلیٰ چھوڑ دوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ہم بیان سامنے آ گیا، کہتے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے سپاہی ہیں اور رہیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ان کے قائد ہیں، ان کے ہر حکم پر لبیک کہیں گے، مشکل وقت میں اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ عثمان بزدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ محض عوام کی خدمت کے لیے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا اور دن رات کام کیا۔ عوامی خدمت کے ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ نبھائیں گے۔
مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت نے سیاسی صورتحال کے تناظر میں خاندان میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ چودھری شجاعت حسین کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ تمام سیاسی فیصلے ان کی مشاورت سے ہوئے ہیں، ان کا خاندان اور جماعت ایک ہی پیج پر ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ افواہیں ہیں۔ صدر قاف لیگ نے مزید کہا کہ اب تک جو فیصلے ہوئے وہ ان کی رضامندی سے ہوئے ہیں۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ اس وقت اسلام آباد میں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کہ وہ حقیقت ہے، اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خیال آیا ہے کہ ہم یہ تیار ہیں، یعنی وزیر اعظم تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں، کس کو دکھایا جائے تو جس کے اوپر قوم کو اعتبار ہوگا۔ تو ایک ذہن میں ان کو یہ آیا کہ اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں، ظاہر ہے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے انصاف کا پاکستان کے اندر، اور وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس کی ساکھ ہے اس ملک کے اندر، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ذاتی طور پر بھی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، بہت قابل احترام، اور لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاف پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے، تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ اب ذرا سا موٹا ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کھل کے بات کر سکوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا دہرا دیں کہ اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی وہ حصہ جو عدم اعتماد سے جڑتا ہے، اس کی سب سے اہم باتیں کیا ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بہت قابل ذکر ہے اور بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے۔ ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے۔ تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا، اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے۔ تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر، اس کی تحریر کے اندر، کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ دوبارہ میں دہرا دوں قوم کے لیے کہ یہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے، اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے، بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم، اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں۔ جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے جو بھیجا گیا۔ اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں، تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے۔ یہ کابینہ کے بھی زیادہ تر تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں ممبرز، جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے، تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو بات کی جا رہی ہے، وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا اور وہ براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جڑی ہوئی ہے، اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں، جس
جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہوا، یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ صرف اس لیے کہ اس میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی، اس میں کیا اچھا نتیجہ، کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا، یعنی اگر وزیراعظم عمران خان وزیراعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا. اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے. اب اس کے اندر کردار کون کون ہے، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور وہ نواز شریف ہے. وہ لندن بیٹھے ہوئے، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی وزیراعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہے کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ، اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے. وہ جو کہتے رہے ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی، میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا. اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے، اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ عوام کو جواب دے ہیں. ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے. تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں، اور قیود و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے، لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے. اب پوری قوم کے لیے تو یہ پیغام تھا، لیکن خصوصی طور پر وہ ممبرز جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں، اس کے اندر ناراض کچھ اراکین ہیں وہ بھی ہیں، اپوزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد، شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں کے، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا عناصر ملوث ہیں. اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں، جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد جتنے بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، وہ اس بات کے بارے میں سوچیں گے ضرور کہ کیا سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ابھی تک تو وہ لا علمی کے اندر اس بات کا پتہ ہونے کے بغیر کہ اس کی بڑی پکچر کیا ہے اس کا حصہ ہیں. لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی اور یہ صورتحال ہمیں نظر آ گئی کہ یہ کس طریقے سے یہ پورا کھیل بنایا گیا ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ پھر بھی بننے کو تیار ہیں اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر جو حرف آئے گا، جو قدغن لگے گی، کیا یہ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ اور امید یہ ہے، میں اپنے آپ کو کسی سے زیادہ محب وطن نہیں سمجھتا، میرے خیال میں جو بھی اسمبلی کے اندر الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ سب لوگ جو ہیں محب وطن ہوتے ہیں، یا اگر نہیں ہوں گے تو ان میں سے چند ہی ہوں گے ایسے جو نہ ہو، باقی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے. اور یقیناً وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. بہت بہت شکریہ. صرف ایک اس میں بات کر دوں کہ
صرف ایک بات میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ایک تو جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہم یہ جوڈیشل فنکشن نہیں ہے ان کا, یہ ان کا ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے جو وزیر اعظم صاحب نے اور آج جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے سوچ بچار کی کہ کس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اتنا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے, تو ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے ناٹ ایز اے جج آف سپریم کورٹ لیکن ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ ہم شیئر کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اس میں آ جاتا ہے تو کانٹینٹ آپ شیئر نہیں کر سکتے, تو اس کو وہ پڑھ لیں اور ان کو بھی ذرا ایک نتائج اور اس سے جڑے معاملات جو ہیں ایک تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جائے. دوسری بات یہ ہے دیکھیے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پہلی بار یہ نہیں ہے. 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا. پھر ہم نے دیکھا جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اس دن جلسے میں کہا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو پھانسی لگے, اور اس کے بعد پھر 88 میں آپ کے سامنے جب افغانستان کی صورتحال پلٹی تو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ ہوا میں پھٹ گیا. اب یہ جو سارے ایک پاکستان کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ ہونا صرف یہ بات یہ ہم سب عمران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتا ہے, وہ عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ پہلی بار تو نہیں ہوا پاکستان میں پیچھے فیصلے جس طرح سے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی اب ہسٹری کا پارٹ ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت باہر کی کالیں نہیں لیتا. اس وقت پاکستان کا ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور یہی بات اس وقت اس کو اس کے نتائج کی جو اس خط کے ذریعے ان نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی. ہمارا کام یہ ہے سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے لوگوں کے سامنے حق اور سچ رکھنا. فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے, پاکستان کے جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کرنا. عبدل قادر ایئر وائز صاحب آپ نے کافی ڈیٹیل سے چیزیں بتا دی, لیکن کیا اس خط کا تعلق وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ روس سے بھی ہے جڑتا ہے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑا واضح طور پر اشارہ دے چکے تھے کہ ان کے دورے سے پہلے ایک اعلیٰ سطح رابطہ ہوا اور دورہ نہ کرنے کا کہا گیا. جی وہ تو جیسے شاہ صاحب نے بتایا تھا وہ تو بالکل تھی خواہش, لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہے. اس کے علاوہ مزید تفصیل جو ہے وہ اس میں نہیں جاؤں. سر کون سے ایسے کردار ہیں جو اس خط کے پیچھے ہیں پولیٹیکلی اپوزیشن کے اندر, ان کو نام نواز شریف دیکھیں ہم نے تو کہا نا جو اس کے اندر جو پرنسپل کیریکٹر ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ تو نواز شریف ہیں. وہ باہر بیٹھے ہوئے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں, اور کن کن ممالک کے ایجنسیوں کے ساتھ ہوتی رہی وہ بھی آپ کو سب پتہ ہے. تو بنیادی طور پہ تو اس کے اندر کردار ان کا ہے. یہ اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو قائل کرنے کے لیے اور ان کو یہ اعتماد دینے کے لیے کہ یہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں یہ کامیاب ہوگی, میرے خیال میں وہ بڑا واضح ہے کہ اور جس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ان کو بھی اس کے بارے میں علم ہے. اس کے علاوہ یہ ظاہر ہے ایک ہم لوگ جو ہے مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. میرا مفروضہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ممبران ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. ایک صرف عباس میں ایڈ کر دوں کہ عباس یہ دیکھیں جس طرح سے اسد صاحب نے پہلے کہا یہ نو کانفیڈنس آنے سے پہلے کا خط ہے, لیکن اس میں نو کانفیڈنس کی جو باتیں ہیں یا ڈیٹیلز ہیں یا مینشن ہے وہ کیا ہوا اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی نو کانفیڈنس کو پلان کر رہے تھے, اور میں اسی لیے اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو, کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوڈ بن جاتے ہیں, وہ ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں, باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں, اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. یہ پرابلمٹک چیز ہے سارے کی ساری اس میں. اچھا سر میرے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ میڈیا کے لوگ جو اپوزیشن کی ترجمانی باقاعدہ کرتے رہے, انہوں نے وزیر اعظم کی اسپیچ کے فوراً بعد یہ کہا کہ ان کو بھی اس بات کا علم ہے اور کچھ نے ان کو ڈرامہ قرار دیا. ایک حصہ سر یہ ہے, اس پر فواد صاحب آپ کمنٹ کرتے ہیں. دوسرا صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن کے اندر ارکان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے عدم اعتماد کے حوالے سے
उनके सामने ये खत रखा जाए या उनको इस हवाले से कोई आगाह किया जाए, इस तरह का कोई प्लान है? देखिए, जो मीडिया के जो 3 लोगों ने जिन्होंने ये खत लहराया, मैंने कल भी ये कहा था कि एक तो ये जो हमारे सो कॉल्ड सीनियर बन गए हैं ना वी लॉगर, इनका टीवी पे भी अब उनकी रेटिंग कोई नहीं आती, वो अपने उस पर लगे रहते हैं हर वक्त वी लॉग के ऊपर ही। उनको मैंने कल भी कहा था कि खुदा के लिए जो नौजवान रिपोर्टर्स हैं ना, उनके साथ दोबारा ज़रा खुद को रिफ्रेश कर लें, खबर वेरीफाई कैसे करते हैं। एक खत लगा रहे हैं जो यूरोपीय यूनियन ने लिखा हुआ है, यूरोपीय यूनियन का लेटर तो ऑलरेडी पब्लिक है, उसको उसकी बात करने की क्या जो है वो तुक बनती है। और इसी तरह से एक और जाली खत, एक सहाफ़ी है, उन्होंने जाली खत जो है वो शेयर कर दिया। ये खत अभी मीडिया के पास नहीं है, और जो लोग भी इस खत को, दूसरे खतों को ये खत कह के पेश कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। और मैं तीसरा उनसे ये कहूँगा दोबारा कि खुदा के लिए वापस आ जाएं और नौजवान सहाफ़ियों से सीख लें खबर वेरीफाई कैसे करते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपके सवाल था उस खत, देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो खुद पढ़ चुका हूँ ना, सो मुझे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद पढ़ा हुआ है, एक दफा से ज्यादा पढ़ा हुआ है, और उसके जो सबसे अहम नुकात हैं उनको बार बार पढ़ा हुआ है। सो वो हकीकत जरूर है, लेकिन मैंने आपको इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा मुश्तरका तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।